لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. مولانا طارق جمیل صاحب کو بیان کرنے سے روک دیا گیا اور پھر وہ پنڈال میں نہ پہنچ سکے، اس لیے رکاوٹیں بھی کھڑی کی گئی ہیں. ایسا کیوں کر رہے ہیں کابر تبلیغ؟ معین اختر سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا ماموں کی باتیں ماموں سے پوچھو. میں نے اپنے گھر آنے سے روک دیا ہوتا حضرت کو آپ پوچھتے اتنے بڑے بزرگ کو آپ نے کیوں نکالا. تو تبلیغ کے اپنے اصول اور آداب ہیں. بہتر پتہ ہے کیا ہے کہ لفڑے میں پڑو ہی نہیں. ہم سے قیامت کے دن اس بارے میں سوال نہیں ہوگا. ہمارے لیے دونوں قابل احترام ہے بس. باقی جہاں اجتماعی نظم ہوتا ہے وہاں بہت ساری چیزوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے. تبلیغ والوں کا ایک نظم ہے، ایک سسٹم ہے، ان لوگوں کا ایک پورا ایک نظام ہے. وہ تھوڑی اس نظام کو آگے پیچھے ہونے دیتے ہیں. جو اصولی طور پر ایک بات ہے جو بالکل بدیہی طور پہ غلط معلوم ہوتی ہے، دیکھو جہاں بھی انسان ہوتے ہیں آپس میں اختلاف ہوتے ہیں، لیکن میڈیا کی زینت نہیں بننا چاہیے. وہ میڈیا کی زینت نہیں بننا چاہیے. جو بھی روٹی کھائے گا گوشت کھائے گا کچھ نہ کچھ. اللہ نے صحابہ میں اختلاف کیوں کروایا؟ حالانکہ وہ تو رحماء بینہم ہے نا، تاکہ امت کے پاس یہ بھی ایک رہے بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اہل سنت والجماعت نے کیا کیا جب صحابہ میں اختلاف ہوا؟ بھائی دونوں ٹھیک ہیں، جو غلط فہمیاں تھیں ہو گیا اختلاف. تبھی ہم حضرت علی کو بھی جنتی اور سیدنا معاویہ کو بھی، سیدنا علی کو بھی جنتی، سیدنا معاویہ کو بھی جنتی. تو اس لیے لفڑے میں نہ پڑے زیادہ بہتر ہے. مفتی صاحب نام شیریں زادہ میرے والد صاحب کی زمین غلام ہے، آپ اس حق میں بہتری کی دعا کر دیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے. دل سے دعا ہے بھائی اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. اگر رشتہ داروں میں کوئی غریب ہو تو اس کی مدد کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. زکوٰۃ بتا کے دینی چاہیے. غریب ہو تو دے سکتے ہیں، ڈبل ثواب ملے گا. بتا کے نہ دیں، اس کو ہدیے کے نام پہ دیں. دل میں زکوٰۃ کی نیت کریں، زبان سے کہیں گفٹ ہے. اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے یا نہیں، شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ دونوں طرح کی حدیثیں ہیں. کچھ حدیثوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے. جیسے حدیث میں آتا ہے من قتل دون مالہ فہو شہید. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرا مال چھیننے کوئی آئے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا لڑو. فرمایا وہ بھی لڑ رہا ہے، فرمایا تم بھی لڑو. فرمایا وہ قتل کی کوشش کرتا ہے، فرمایا تم قتل کر دو اس کو. جان بچانے کے لیے قتل کر رہے ہیں نا. تو آپ نے فرمایا تم قتل کر دو گے وہ جہنم میں جائے گا، اس نے پہل کر کے تمہیں مار دیا تم شہید ہو جنت میں جاؤ گے. یہاں کیا ترغیب ہے؟ بولو حق کے لیے لڑنے کی. دوسری طرف حدیث میں آتا ہے جو حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دے، جھگڑا نہ کرے، اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، میں اس کے لیے جنت میں ضمانت لیتا ہوں، جنت کے بیچ میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں. اب بھائی ایک حدیث میں آ رہا ہے اپنا حق ہر قیمت پہ لو، دوسری میں آ رہا ہے چھوڑ دو. تو دونوں کا مطلب الگ الگ ہے. جہاں حق نہ لینے میں فساد کا خطرہ ہو، اگر لوگ ڈاکوؤں کو چوروں کو پیسے دیتے رہیں سزائیں نہ دیں تو چور اور چوری اور ڈکیتی بڑھے گی. تبھی ہم کہتے ہیں ڈاکو جب کوئی اسنیچنگ موبائل اسنیچنگ کر رہے ہو تو پکڑ کے معاف نہ کرو، اس کو معاف کر دیا وہ کل دوسرے بندے کو مارے گا. بہنیں اگر اپنا حق چھوڑنا شروع کر دیں، بھائیوں سے وراثت نہ لیں تو یہ ظلم اور زیادہ بڑھے گا. تو ہم بہنوں کو کہتے ہیں لو وراثت، تاکہ وراثت بہنوں کو دینے کا رواج سوسائٹی میں بڑھے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنا حق لینے سے فساد کا خطرہ ہوتا ہے. سوسائٹی میں فساد کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، تو وہاں چھوڑ دو حق. جیسے کوئی اجتماعی نظم میں خلل آ رہا ہے، اجتماعی نظم میں خلل آ رہا ہے آپ کی وجہ سے، اگرچہ آپ پہ ظلم ہوا ہے، حق چھوڑ دو بھائی. کیونکہ اگر اس ظلم کے مقابلے میں آپ کھڑے ہوئے تو وہ اور زیادہ بڑھے گا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم حاکم، اجتماعی نظم ہے نا، حکومت کا ایک نظم ہے. صحیح حدیث ہے یہ، صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں میں، کہ ایک ظالم حاکم ہے، حکومت ہے، اسٹیٹ ہے، اب اس کی اطاعت کرنی ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے وہ آپ پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے. اب آپ نے فوج لے کے اس کے اوپر چڑھائی کر دی، قتل و غارت کا ایسا بازار گرم ہوگا کہ ملک دو ٹکڑوں میں، اور حکومت بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی جو ہوتی رہی ہے ماضی میں. بھائی اجتماعی نظم میں فساد ہوگا سوسائٹی میں. اس سے بہتر ہے، نبی نے صحیح حدیث ہے، اپنے الفاظ نہیں ہے، لہذا جو بھی اعتراض کرنا ہے پھر سوچ سمجھ کے کرنا. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ظالم حکمران ہم پہ مسلط ہوں تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اطاعت کرو، یعنی جائز چیزوں میں، ناجائز میں نہیں، اطاعت کرو. یا رسول اللہ اگر وہ ہم پہ ظلم کرے، فرمایا وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ، تمہاری پشت پہ کوڑے بھی مارے تو تم نے صبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں. حق بات کہنی ضرور ہے،
تو یا رسول اللہ وہ فاسق فاجر ہو، فرمایا اس کو اللہ پہ چھوڑ دو، اس سے اللہ انتقام لے گا۔ اس سے کون انتقام لے گا؟ اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ ایک اجتماعی نظم ہے بھائی، اس میں اگر آپ نے یہ کام شروع کر دیا تو سارا سسٹم ہی خراب ہو جائے گا۔ وہاں اپنے حق کو چھوڑ کے اللہ سے حق مانگو اپنا۔ آپ تبلیغی جماعت میں نکلے ہوئے ہو، آپ کا حق ہے کہ امیر صاحب 2 دن ہو گئے کدو کھلاتے ہوئے، آج گوشت کھلا دو، ہم اتنے غریب لوگوں کی جماعت نہیں ہے، آج گوشت کھلا دو۔ حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ آج ہمیں نہاری کھلا دو، امیر کا آرڈر ہے نہیں، کدو ہی کھانا ہے آپ نے۔ ظلم ہے بھائی، ہے جب پیسے بھی گوشت کے ہیں تو کدو کیوں کھلا رہے ہو؟ لیکن وہاں پھڈا کرو گے آپ کہ نہیں جی مجھے گوشت چاہیے، مجھے انڈے چاہیے، سارا نظم خراب ہوگا، جھگڑا ہوگا، گشت وشت گیا، غیبتیں شروع ہو جائیں گی، یار یہ کیسا امیر ہے۔ تو وہاں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کیا کھا لو بھائی؟ کدو کھا لو آج، اور کل بھی امید رکھو کیا ملیں گے؟ کدو ملیں گے۔ یہاں اجتماعی نظم ہے۔ بعض دفعہ باپ ظلم کر رہا ہوتا ہے، کیا آپ باپ کے سے لڑے یار، آدمی کیا انتقام ہے؟ اللہ کی خاطر اس کے احسانات زیادہ ہیں بھائی۔ ہمیں یاد ہے ہمارے استاذ جہاز میں سفر کر رہے تھے، انہوں نے واقعہ سنایا۔ اب جہاز میں سیٹ پہ جھگڑا ہو گیا، یہ میری سیٹ ہے، وہ کہہ رہے میری سیٹ ہے، اتنا جھگڑا ہو گیا، وہ تو نمبر لکھے ہوئے تھے، مجھے نہیں پتا وہ وجہ کیا بنی اس کی۔ تو ایک وہ دونوں عربی تھے، لڑ رہے تھے، تو ہمارے استاذ گئے، انہوں نے جا کے عربی میں وہ حدیث پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، میں اس کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں۔ عربی تھا، اس نے حدیث سنی، اس نے بولا میں نہیں لے رہا یہ سیٹ۔ وہ غالباً دوسرے بھی کہا میں بھی نہیں لے رہا۔ وہ بھائی جنت کا سن کے کون کیا یار تم بیٹھ جاؤ یار۔ تو وجہ اس کی یہ کہ بھائی تم لڑتے رہو گے، جہاز نہیں اڑے گا، پھڈا ہوگا، اور یہ پھڈا بڑھ گیا، ہاتھا پائی شروع، سارے تمہاری وجہ سے مصیبت میں گئے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے کہیں حق ہر قیمت پہ لینا چاہیے، اور کہیں کہیں اپنے حق کو بولو چھوڑ دینا چاہیے۔ جہاں چھوڑنے میں اصلاح ہو تو چھوڑ دو، جہاں حق لینے میں سوسائٹی کی اصلاح ہے تو حق لے کے چھوڑو، پھر حق سے دستبردار مت ہو۔ بعض دفعہ حق اس لیے بھی چھوڑنا پڑتا ہے، آپ میں حق وصول کرنے کی طاقت ہی نہیں ہوتی۔ آپ کو پتا ہے سامنے والا اتنا پاورفل ہے، 2 چپیٹ لگا دے گا اور گھوم جاؤ گے لٹو کی طرح، تو اس میں فنٹر بننے کی کوشش کرو گے تو گئے۔ اچھا بھائی جلدی علی بھائی بہت زیادہ ٹائم ہو گیا، اپنے کیا قضا نماز فرض سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔